السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شمشیر بے نیام کے سلسلہ کی یہ 12ویں قسط آپ احباب کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے تاریخ اسلامی کے سنہرے ابواب سے چند واقعات احباب کو پسند آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز اپنے دیگر احباب سے شیئر کریں۔ مزید چینل پر موجود علماء کرام کے علمی خطبات جمعہ سے استفادہ کریں۔ فجزاکم اللہ خیر۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا آ گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدطینت انسان پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا۔ کیا اس نے ہم سے یہ رگمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا۔ اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یہ رگمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شبخون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے سی ہے؟ خالد نے کہا۔ کیا تم نے اس کا سر اس کندھوں میں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا، اکرمہ نے کہا۔ اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی آواز میں کہا۔ تم نے اچھا کیا، اور پرے چلا گیا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں، 1.5-2 سال پہلے کی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا رستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے بھی اجنبی ہو گیا۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گی کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا۔ اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں۔ ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے۔ میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ اکرمہ نے کہا۔ کیا میں مسلمانوں کی ان تحقوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ ذباب کی پہاڑی کے مغرب اور سلع کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھیلان سکتا تھا۔ ضرورت شہسوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اسی جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ پہلے میرے سوار خندق پھیلائیں گے، اکرمہ نے کہا، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آپ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا۔ تم ابھی خندق کے پاس نہ جانا۔ اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے اور کچھ نہ ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھا چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی ایسی اوٹ میں تھی جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے۔ ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو قامت شخص عمر بن عبدو بھی تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔
اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس اندازے سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ سب سے پہلے میں خندق پھیلانگوں گا، اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھیلانگے؟ عمر بن عبدو نے کہا۔ نہیں عمر، اکرمہ نے کہا، پہلے میں جاؤں گا، اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھیلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی، گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پہ جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا، گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا، قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے، زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، تاریخ دیکھ رہی تھی۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر لگے، گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا، اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئی، اس کا منہ زمین سے جا لگا۔ اکرمہ گرتے گرتے بچا، گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی، اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جا اکرمہ۔ اکرمہ نے پیچھے دیکھا، عمر بن عبدو کا گھوڑا ہوا میں اڑا چلا آ رہا تھا۔ عمر رکابوں پر کھڑا اور آگے کو جھکا ہوا تھا، کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھیلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا۔ عمر کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوہری ہوئیں کہ منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمر گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلابازی کھاتا گیا، ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا، ادھر عمر اٹھا اور پلک جھپکے میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے پیچھے اکرمہ کے 2 سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کے دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دی تھیں اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے، دونوں گھوڑے خندق پھیلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے، اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرمہ کے 2 اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کناروں سے ہوا میں اٹھائے، ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، تمام گھوڑے خندق پھیلانگ آئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا، کوئی اور گھوڑا خندق کی اس طرف نہیں آئے گا، محمد کو بلاؤ، تم میں سے جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ، وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا، خدا کی قسم ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ میں کھلبلی بپا ہو چکی تھی، ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے، مسلمانوں تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہکے لگا رہے تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عامر بن عبدو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم حبل اور عزا کی، عمر نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمر کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمر کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک تھا، دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمر گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکتا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، عیینہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخودہ کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا، عامر بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی، خندق کے پار قریش کا قہقہ بلند ہوا اور کئی پھبتیاں سنائی دی۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرا خدا۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبہ بن حجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عامر بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عامر جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت بڑا برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی نے للکار کر کہا، ہماری دوستی ختم ہو چکی، خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر اور ہم میں شامل ہو جا۔ تم نے ایک بار کہہ لیا، عمر نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمر کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ بڑا وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کاٹ دیا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ بھرپور وار بچا گیا۔ اس کے بعد عمر نے یکے بعد دیگرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر متعدد وار کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمر نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغزنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ عمر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی طاقت جیسی رفتار نہیں تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا تھا، جسے عمر نے شاید خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکے لگا رہا تھا یکلخت خاموش ہو گیا، کیونکہ اب ان کا دیو قامت عمر وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا، یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں، اس سے مرعوب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمر تھک گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی تیزی سے عمر پر چڑھتے، اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسی پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمر کی شہرک پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ عمر بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار گئی ہے تو اس نے بہت ہی اوچھی حرکت کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خنجر سے اس کی شہرت کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر بند کمر میں اڑس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمر اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔
صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا فیصلہ مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمر بن عبد الشکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر پیچھے سے جھپٹا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمر کی تلوار اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمر کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال سیدنا علی کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمر ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمر کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی لیکن شہرت کٹ چکی تھی۔ عمر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمر کی ٹانگیں دوہری ہوئی، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھیلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھیلان نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حالات پر شمشیر بے نیام کے سلسلہ کے مزید واقعات اگلی قسط میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے تاریخ اسلامی کے چند واقعات احباب کو پسند آئیں گے۔ مکمل سلسلہ کو سننے کے لیے احباب قسط اول سے ملاحظہ فرمائیں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنی آراء سے آگاہی کے لیے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا، مع السلامہ۔